وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشرق کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے. اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم اور آپ کی ازواج، آپ کی آل اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں کھربوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا. قرآن مجید فرقان حمید سے 9واں پارہ سورہ الاعراف سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم ارواح میں، جیسا کہ مسند احمد میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت آدم کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیٹ سے نکالا اور میدان عرفات میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی طرح میں پھیلا دیا، اور پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں، اس کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا ہاں باری تعالیٰ آپ کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اقرار، یہ ساری بات اس لیے کروائی گئی ہے کہ قیامت کو تم کہو کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا، خبر دینے والا نہیں آیا تھا، ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم گمراہ ہوئے اور جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ تمامی حجت ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، جب آپ کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور ہم سب سے کہا جا رہا ہے، جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی سے جو ذریت انسانیت آگے آ رہی ہے، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اس کی ساری نسل کو سامنے رکھ کر پیش کر کے فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی ذات سے ان سے گواہی لی گئی، اور ان سے کیا سوال کر کے پوچھا گیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسلام بھی یہی ہے. جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرتے، اور کوئی نصیحت مانگتا تو آپ فرماتے آمنت باللہ ثم استقم، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اور اس عقیدے پر ڈٹ جا.
رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو جا۔ جو شخص اس بات پر راضی ہو گیا اور اس پر قائم دائم ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوا، موت کے امتحان سے بھی سلامتی سے گزرے گا، قبر کے امتحان سے بھی پاس ہو جائے گا، اور آخر کو بھی عزت و سرفرازی اور سعادت سے نوازا جائے گا۔ تو قولو نسل آدم نے کہا کہ بلا ہاں شاہدنا، کہ ہمارے رب ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ حجت تمام اس لیے کی ہے کہ کہیں تم قیامت کے روز کہتے ہم تو اس آج سے غافل تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یا تم یہ کہتے ہمارے باو اجداد اور ہماری نسلیں جو بعد میں آئیں یا پہلے وہ شرک سے میں ملوث تھے، اور فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، ان کی وجہ سے ہم بھی باطل پر رہے اور برباد ہوئے۔ تو لہذا تمام حجت کر کے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو رب ہوتا ہے الہ وہ ہوتا ہے، اس کی عبادت کی جائے گی تو انسان کی عبادت قبول ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اللہ کے لیے جان دینا، شہادت دینا، مال خرچ کرنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، دکھ سکھ میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں اپنے رب کو خلوتوں جلوتوں میں، اندھیروں میں، سایوں میں، راتوں کو، دن کو، ہر گھڑی جب بھی پکارنا ہے تو للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى ہیں، ان کے ساتھ رب کو پکارو۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ یا اس میں کوئی اور نام شامل کر کے جو مخلوق سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری مخلوق ہے، نبی ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، جتنے بھی انسان، جن، مخلوقات جو بھی ہے کسی بھی شکل میں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، کسی بھی صورت میں ہیں، یا وہ سوچ، فکر، عقیدہ جس پر انسان پاگل ہوا پڑا ہے، جیسے مادیت پرستی، مال پرستی، وجاہت پرستی، نمود پرستی، ناک پرستی، خاندان پرستی، اور اس طرح کی، اور انسان کی جس کے خاطر وہ اپنا دین بیچ دیتا ہے، جس کو وہ رب بنائے ہوئے ہے، معبود والی حیثیت دے رکھی ہے کہ اس کو راضی کرنا ہے، یہ خواہش نفس کی اتباع ہے۔ فرمایا یہ سب معبودان باطل کو، باطل کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی اس کا غلط ترجمہ کر دیا، انبیاء رسول کو کہہ دیا، یہ عقیدہ اللہ کی مخلوق کو رب کے برابر پکارنا، جیسے رب سے مدد چاہنا ہے، اس کے حضور رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل، پکار ہے، وہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے گا اسے توحید کہتے ہیں، اور اگر مخلوق کے لیے کرے گا یا اللہ کے لیے کرے ساتھ مخلوق کو شامل کر کے حصے دار بنا کے تو یہ اسے شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد توحید پر رکھی ہے اور شرک کی آمیزش کو ذرہ بھر بھی رستہ نہیں دیا۔ اگر شرک کی آمیزش ہو گئی تو انسان کا دین قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم جو مرضی فرقے بنے پھریں، ایک دوسرے کو غلط صحیح کہتے رہیں، اصل بات ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
جب خطاب فرمایا یا ایھا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی عبادت رب کی کرنا ہے۔ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے تمہارے پہلوں کو پیدا کیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ گے۔ کیوں اس کی عبادت کریں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر پانی اتارا بارش کی صورت میں، اور پھر اس سے طرح طرح کے رزق تمہاری زمین سے اس کی کثرت کے ساتھ تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ بس جانتے بوجھتے تمہارا رب یہ ہے، تمہارا الہ یہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اپنے رب کے ساتھ یا رب کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ ظاہر میں سامنے ہم کہہ سکتے بھائی یہ میری مدد کرنا، یہ چیز اٹھانے میں، دینے میں، لینے میں، لیکن غیب میں ہم صرف اسی کو پکار سکتے ہیں جو تمام مخلوقات کی ہر دبی ہوئی، ہر اونچی آواز پکار کو سنتا ہے، ہر زبان کو، ہر ادائیگی کو سمجھتا ہے۔ مثلا ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پکار کرتے ہیں، وہ دنیا میں کتنی زبانیں جانتا ہوگا؟ کچھ زبانیں۔ اب وہ چائنی جانتا ہی نہیں ہے یا رشین چائنی اپنی زبان میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جو اس نے مشرق کشا بنا رکھا اس کو پکارے گا، وہ چائنی تو جانتا ہی نہیں، کیسے سمجھے گا؟ ہمارے پاس کیا سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اس کو یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ ساری زبانیں جانتا ہے؟ وہ تو خود انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے زمین میں دفن ہوا، اور انسانوں نے اس کے لیے دعائیں کی، مٹی ڈال کر یا اللہ اس کو بخش دے۔ اب وہ ہمارا کیسے مشکل کشا بن سکتا ہے، کیسے حاجت روا بن سکتا ہے؟ ہاں، اولیاء کرام کا احترام یہ ہے کہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کو دیکھنے سے، ملنے سے، بیٹھنے سے، ان سے نسبت کرنے سے انسان شریعت پر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں حصے دار نہیں بنتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسل اور اولیاء کی شان پوری نہیں ہوتی جب تک ہم الوہیت کے کسی درجے پر انہیں نہیں چڑھاتے، اور جو اس سے روکے اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ہم کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، اس کا مطلب نہیں ہم سب سودی ہیں۔ ایک جرم کے گھنونے نتائج اور اس کے بارے میں وعید سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو سود خور کہہ رہے ہیں۔ بھائی جھوٹ نہیں بولو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں، نہیں، جھوٹ کی خباثت بتائی جا رہی ہے کہ جھوٹ لعنت ہے، اور توحید کو چھوڑ کر شرک اپنانا یہ بھی جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگو ظلم سے بچنا، ہر قسم کا شرک ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے روز اندھیروں میں ہے، یعنی اس سے اندھیرے ملیں گے، انسان کو روشنی نہیں ملے گی۔ دنیا میں بھی جب انسان شرک کی لائن پر چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو توحید ملنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ شرک کے ساتھ اتنا محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے رب سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ لیکن جو انسان توحید کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جو مزہ اس انسان کو آتا ہے، اس کو پھر شریعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے۔ اس کا محور و مرکز، اس کی پسند، اس کی خوشی، اس کی چاہت اور اس کے جذبات ہر وقت اسلام کے گرد گھومتے ہیں کہ توحید کی برکت سے اس کو اسلام نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام ہمارے اندر نہیں آ رہا تو ہمارے عقیدہ الوہیت میں ضرور فرق ہے۔
मौलवी साहब हम बुतों को तो पूछते नहीं हैं, नफ्स को तो पूछते हैं ना, माशरे को पूछते हैं, समाज को पूछते हैं, रवादारियों को पूछते हैं, माशरती खराबियों और शर को सीने से लगा रखा है, माल की पूजा में हलाल हराम की तमीज़ छोड़ रखी है, माल की खींचा तानी में हम अपने जैसे इंसानों के खून भी कर जाते हैं। मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, ख्वाहिश नफ्स के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत प्यार करना भी शिर्क की किस्म है, और ये बहुत बड़ी बुरी किस्म है कि इंसान खालिस मुवाहिद होकर नफ्स को माबूद बना लेता है, वो उसके तौहीद ज़ाय हो जाता है। अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में इतनी नफरत दिलाई है और उसको वाज़ेह किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर अल्लाह ताला के हुजूर गए तो पीछे से कौम में ख़राबी आ गई, और उसकी तफसीलात अब बयान नहीं करना। तो जब वापस आए पता चला कि कौम एक बिछड़े की को माबूद बनाकर बैठी है, तो गुस्से में इतने आए कि तौरात के वो नुस्खे तख्तियाँ जो अल्लाह ताला ने इधर रखी है, गुस्से में आकर फौरन भागे और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उम्र में बड़ा था, नबूवत में साथी था, मतहद था, तो उनसे क्या किया, उनके सर के बाल पकड़ लिए और उनकी दाढ़ी को पकड़कर यजुर्रुहु खींचने लगे गुस्से से। तो उन्हें इनको क्यों नहीं समझाया? क्या पता चला कि मुसलमान अपने घर में अपनी औलाद बीवी बच्चों में उसका सबसे बड़ा मेन जो टारगेट है तौहीद पर लाना है और हर किस्म के शिर्क से उसे पाक करना है। इतने जज्बात हों, ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने भाई और कौम के साथ ये तलख कलामी जो पेश की है, इसका मकसदियत है कि इंसान अपने घर में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आए कि उसके घर के अंदर शिर्क क्यों है, तौहीद को दरार क्यों लग रही है। फौरन उसे पकड़ा दाढ़ी और सर के बालों से, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, काला यबना उम्मा ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए भाई मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे सर के बाल मेरी दाढ़ी को मत पकड़े। इन्नी खशीतु अन तकूला फर्रक़्ता बैना बनी इसराइल, मैंने इन पर ज्यादा सख्ती इसलिए नहीं की कि ये पार्टियां बन जाते तो आप आकर मुझे डांटते, तूने ग्रुप बना दिए। जैसे आज मुसलमानों में शिर्क के मसाइल पर तवज्जो दिलाएं तो हम लड़ पड़ते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, बल्कि फिक्र नहीं करते हमारे अंदर अगर शिर्क किसी तरह राह पकड़ रहा है तो हम चौकन्ना होकर उसके रास्ते को बंद करें, बल्कि उसके दलाइल कुरान हदीस से ढूंढ कर ग्रुप बंदी बनाकर इज्जत का मसला बना लेते हैं। अल्लाहु अकबर। ये तो अपने भाई के साथ सलूक किया कि उसकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचने लग गए कि शिर्क कैसे रवाज पा गया। लेकिन अब हमें नहीं कहा कि हम भी दाढ़ियां पकड़ ले, बाल पकड़ ले, हमारे लिए नरम हाथ रखा है। फरमाया पहली कौमों के साथ सलूक किया हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, तुमने ये शिर्क क्यों किया? वो कहने लगे, जो भी गलती बताई हो गया, अब हम ताइब होते हैं, तुम्हारी ताइब होने के लिए क्या रास्ता है? अल्लाह अकबर। सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कुरान को इस सूरत में नहीं पढ़ते, वरना हमारे अंदर सबसे ज़्यादा फुर्ती और एक्टिविटी क्या होती, हम अपनी नस्लों को तौहीद पर लाते और शिर्क से बचाते। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बिछड़े की पूजा करके तुमने अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मालूम हुआ कि शिर्क हमारे अंदर आता है तो हम अपनी जानों पर सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। फतूबू इला बारिकुम, पास तुम अपने पैदा करने वाले रब के हुजूर ताइब हो जाओ। अब तौबा का क्या हाल बताया, सुनिए।
یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے بچھڑے کو پوجا ان کو وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کریں، اور جو اس جرم سے بچے وہ ان کو قتل کریں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، پھر تم بھلائی پر آؤ گے، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اب بتائیے شرک کتنا بڑا جرم ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ اگر تم قتل ہونے کے لیے پیش ہوتے ہو تو تمہیں قتل کیا جائے، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، یعنی شرک سے پاک معاشرہ ہو جائے گا تو اللہ کی برکتیں تم پر آئیں گی، اس کی رحمتیں آئیں گی۔ کیا پتہ چلا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ جب تک یہ معاشرے سے نکلتا نہیں، اسلام کی جن برکات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دے کر دنیا کے سامنے ہم ادیان باطلہ کے سامنے ہم اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جن ایریاز میں مسلمان ہیں اور اپنا اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ علاقہ، وہ معاشرہ شرک سے پاک کیا جائے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرک پلید ہیں، شرک کرنے والا پلید ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب میں تو 5 وقت کا صوم و صلات کا پابند ہوں، نمازی ہوں، باوضو ہوں، تو مجھے پلید کہتا ہے؟ ہاں، مولوی میں غیر مولوی میں جس میں شرک کی لعنت آئے گی وہ پلید ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پلید ہے۔ جزیرۃ العرب کو اس پلیدی سے مکمل پاک کیا گیا تھا، معافی نہیں کی گئی۔ یا جزیرے سے نکل جاؤ، فتح مکہ کے بعد کیا اعلان ہوا؟ یا جزیرے سے نکل جاؤ، یا جس کی پناہ لی ہوئی ہے اتنی دیر تک، یا شرک سے تائب ہو جاؤ۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اور اس کو حرمین کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہے؟ میں نے خود دیکھا اور کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے نیک پڑھے لکھے صالح روضہ رسول کے سامنے رو رہے ہیں اور ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، یہ کر دے۔ انا للہ راجعون۔ نبوت کا مقصد کیا تھا؟ کہ طریقہ سنت حضور کی اپنائیں گے، مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اب ان کو سمجھائیں تو گالیوں کے علاوہ جواب نہیں ملتا۔ وہاں میں منظر دیکھ کر گھبرا گیا کہ اب ان کو میں سمجھاؤں گا، یہ سمجھنے کے بجائے سارے کثرت میں مجھے ماریں گے، اور کچھ نہیں، میں ڈر گیا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے نا۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، پیش ہو جاتے اور کفار مارتے، لو لوہان کر دیتے۔ ہم تو ایک تھپڑ کھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی عقیدہ توحید بڑا کمزور ہے۔ بھائیو، لیکن یہ باتیں سنانے سے آپ کو انگیخت نہیں دے رہا کہ تم بھی معاشرے میں لڑائی شروع کرو، تدبیر اپناؤ، کم از کم شرک کے گناہ کی کچھ اندازہ تو کریں، اس کی نزاکت کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس میں آپ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب کیا اور پھر امت کو سبق سکھایا ہے۔ کل کہہ دے، یعنی جو تدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، ما لا ینفعک ولا یضرک، وہ نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ،
اگر اے انسان تو نے یہ شرک کا کام اللہ کے ساتھ مخلوق سے نفع نقصان کے لیے مانگا اور اس کو پکارا رب کی طرح یا اس کے ساتھ شامل کیا اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا تو نے بہت بڑا ظلم کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے کوئی برائی پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے تو کوئی تجھے اللہ کے فضل اور بھلائی سے محروم نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اگر مسائل کا حل چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے، بھلائیاں خیر و برکت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہو، تو اپنے دامن کو، ظاہر و باطن کو، عقیدے کو، عمل کو شرک کی پلیدی سے پاک کر لو۔ اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے تو یہ ساری جو خیر و برکت ہے اس سے انسان محروم ہو جائے گا، خیر سے محروم ہوگا، بخشش سے محروم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو مسائل کے حل کے لیے رحمت ملنی ہے اس سے محروم ہو جائے گا، خیر و برکت سے محروم ہو جائے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رہے گا۔ والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو کسی صورت میں، فرمایا وہ تمہاری طرح بندے عباد امثالکم، ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے یہ بتوں کا، بت بھی تو بندوں کے شکلیں بنا کر رکھے، ان کے پیچھے بھی تو یہی عقیدہ کار فرما ہے۔ موضوع کی ٹائم کی وجہ سے میں مختصر باتیں کرتا جاتا ہوں، پھر موضوع لمبا چلا جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری طرح وہ بندے ہیں، پکارو ان سے، تمہاری قبول کرتے ہیں تو کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تضحیکاً، ناراضگی سے، غصے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھا رہا ہے مجھے چھوڑ کر تم غیروں کو اپناتے ہو، پکارتے ہو، وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ارے نادان، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کو پکارتا ہے، اب جائیں مزارات پر، دیے پر، درخت پر، حجر پر، بتوں پر، دیکھیں کیسے لوگ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں۔ قبر کی زیارت منع نہیں ہے، دعا کرنا یا اللہ یہ قبر والے کی بھی مغفرت فرما، اگر نیک ہے تو یا اللہ ہمیں بھی اس نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن اس سے مانگ نہیں سکتے، سیدھا مانگ رہے ہیں۔ جا کے دیکھیں، ہٹا کے دیکھیں، پھر جان چھڑا کے آنا۔ ہم معاشرے میں بھی ایسے ہیں۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے تو کوئی شے بھی پیدا نہیں کی۔ کیا پتہ چلا؟ تسبیح، تحلیل، بیماری، ہر حال میں پکارنا ہے، عبادت کرنی ہے، رکوع سجدہ ہے، نظر نیاز ہے، عبادت کی کوئی بھی قسم ہے صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، کیونکہ خالق وہ ہے، باقیوں کے لیے اس لیے روادار نہیں ہے کہ وہ خالق نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن ہی پیش کر رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کتنا نمایاں کر کے پھر فرمایا والذین تدعون من دونہ
ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پر باریک پرت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور جو میں پہلے کہہ رہا تھا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، آگے کیا فرمایا؟ اموات غیر احیاء، اور جن کو پکارے وہ تو مردہ ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تو زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کب زندہ کیا جانا ہے، ان کو پکارتے ہو۔ انسان اپنے نفس کا جب تابع ہو جاتا ہے، نفس کو پکارتا ہے، نفس کی پوجا کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، من اتخذ الہ، اس نے اپنا معبود بنایا۔ یہ نفس بھی مردہ ہونے والا ہے آج یا کل، اس نے کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں پیدا کیا، مرنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کب اٹھے گا۔ اس نفس جو عارضی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے رب کو چھوڑ کر اس کو معبود بنا رکھا ہے۔ ارے نادان، اللہ سے ڈر جا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اعلان فرمایا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا۔ پیارے پیغمبر اعلان کیجئے، انسان ہونے کے واسطے سے، ان نسل انسانیت سے ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیے، بلند کر دیا، معزز کر دیا۔ اور وحی کیا نازل کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، اعمال میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ کہہ کر اعلان کروائے ہیں۔ ہمیں سب کیا دیا جاتا ہے؟ بت۔ ارے بھائی ہم خود بت ہیں، جب دین کو نہیں مانتے وہ کس کو مانتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ فرمایا ایک دن بھابی سنی بنانے کے لیے بت، ایک ہمارے اندر بت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات اس کے لیے ہمیں میرا نبی ہونا، توحید کی دعوت سننا، قبول کرنا، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں وہ کرے۔ اور اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادت میں شریک نہ کرے، ورنہ وہ عمل مجھ پر ایمان لایا ہوا، نبوت اور رسالت کو مانا ہے، اسلام کو مانا ہے، سنت کے مطابق عمل کیا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے کیا ہے، آخر کا یقین عقیدہ سامنے رکھ کر کیا ہے، لیکن اس میں شرک شامل ہے، وہ قبول نہیں ہو۔ اگر ہوتا ہے تو کوئی دلیل دے دے۔ نہیں قبول ہوگا، نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، حج زکات نہیں ہوگا اگر اس کے اندر شرکی آمیزش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو؟ امام الانبیاء کو، حبیب کبریا، شاف روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد۔ کئی سو رہے ہیں، پتہ چلتا ہے نا سو رہے ہیں، جاگ نہیں رہے۔ کیوں نہیں کہتے صلی اللہ تعالی؟ بھابیو سارے پڑھتے ہیں، محبت سے نکلے، اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، پاک ہو کر مسجد میں آئے ہیں، اسی عقیدے کی وجہ سے۔ تو منہ سے بخل نہیں ہونا، فوراً کہا کرے صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا تو بعد میں ایک پڑھا لکھا میرے بارے فیڈ بیک کسی کو دے رہا ہے، یہ وہابیوں کا مولوی نہیں لگتا، یہ سنیوں سے لے کر آئے ہیں۔ کہ میں ہر بات پر درود کہتا ہوں، حضور کی شان بیان کرتا ہوں،
میں نے کہا یہ وہابیوں کا ہی عقیدہ ہے، دوسروں نے لیا ہوا ہے، سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، شافعی مالکی حنبلی جو بھی مسلمان کہلاتا ہے وہ حضور پر درود پڑھتا ہے، اس کا منکر نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، یہ بتانے باتوں کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو دشمن بنے ہوئے ہیں، دین سمجھنے کے بنائے ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کس سے کہا؟ سورہ مریم، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و آسمان اور جن کے درمیان سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ فَعْبُدْهُ، اس کی عبادت کر، فَعْبُدْهُ، اس کی عبادت کر۔ کیا حضور کو عبادت کا نہیں پتا؟ پیغمبر کو یہ کہنا اس کو نہیں پتا؟ معلوم ہوا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امام الانبیاء کو خصوصاً کہا جا رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، پھر اس کو کافی و وافی سمجھ کر اپنے رب کی عبادت پر ڈٹ جا۔ اور عبادت کیا ہے؟ رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، قیام، سبحان اللہ، لا الہ، الحمدللہ، دکھ سکھ ہر لحاظ سے اس کو پکارنا، اس کی مدد چاہنا، اس کی رحمت بخشش حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کی ہر قسم۔ فَعْبُدْهُ، کس کے لیے؟ رب السماوات والارض، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ مخلوق کا جتنا بھی مقام بلند کر لے وہ آخر مخلوق ہے، رب السماوات والارض کے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، ارے رب کو چھوڑ کر پھر کوئی اور نام کائنات میں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو پکارا جائے، جس کے سامنے رکوع، سجدہ، نظر نیاز کیا جائے، جس کے لیے روزہ رکھا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، نظر نیاز کی جائے؟ کائنات میں کوئی اور نام ہے؟ سوال کر کے سمجھائے صرف ایک نام ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سورہ حج ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک مثال کے ذریعے اس عقیدے کی سمجھ دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے نسل آدم تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنو۔ مولوی صاحب کوئی بڑے بڑے مسئلے کر تو ایک کوئی گل کی تھی جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھے لکھو، انسان انسان ہی ہے جو بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے فاستمعوا لہ، یہ جو میں مثال بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سن، ہوش و حواس کے ساتھ سن لے۔ جیسے کسی کے گریبان کو جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے تو بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یا کان پکڑ کر؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو تو پکارتا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے سارے انسان اکٹھے ہو جائے۔ وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ تو اتنے مفلوج ہیں، کمزور ہیں کہ مکھی ان کے کوئی کھانے سے کچھ لے اڑے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس کو واپس اس سے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کتنا کمزور، جس سے مانگا جا رہا اللہ کے علاوہ وہ کتنا کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، ارے ظالم تجھے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ کائنات تجھے بنا کر دی، زندگی وہ دے، سب کچھ وہ دے، اس کی لسٹیں لکھنے لگ جائیں سال گزر جائیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، تو نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ کیا مطلب؟ تو توحید چھوڑ کر شرک کی طرف بھاگا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی طرف بھاگتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، جان لے اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا ہے، بڑا غالب ہے۔ اگر تو بھاگے گا پھر پکڑ بھی وہ لے گا۔
ہاں اگر توحید کے راستے پر آ جاتا ہے وہ تجھے بڑی عزت دیتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ ایک روایت جس کو بعض نے ضعیف کہا، بعض نے صحیح کہا، جو بھی ہے، لیکن وہ قرآن ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آپ سب جانتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو جاننے والا ہے ظاہر کو، پوشیدہ کو، حاضر کو، غائب کو۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہر زبان جانتا ہے، کسی بھی زبان میں کسی کو گونگا ہے بول نہیں سکتا، اس کے اشاروں کو گونگا بولنے کی شکل نہیں رکھتا، تو وہ قومے میں پڑا اس کے دل کے اشاروں کو وہ جانتا ہے کوئی اور؟ هو الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام آئیں، صفات آئیں، دلوں میں مزہ آئے۔ جیسے بہت ٹیسٹی چیز کھاتے پیتے مزہ آتا ہے نا، اگر مزہ نہیں آ رہا تو توحید نہیں دل میں اتری۔ چینی سے مزہ آتا ہے، لڈو سے مزہ آتا ہے، برفی سے آتا ہے، حلوے سے آتا ہے، اللہ کی صفات نام سن کر مزہ کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی شرکت گھسا ہوا ہے، اس کو نکال دے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ المالک بادشاہ ہے، قدوس پاک ہے، سلام سلامتی والا ہے، مومن امن و سلامتی دینے والا ہے، مہیمن نگہبان، العزیز غالب ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، اس کے شایان شان ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ جو توحید والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت میں ڈوب جاتا ہے، پھر اسے وہ نور بصیرت اس کے دل کی دنیا سے نکلتا ہے جس میں اس کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، پھر تڑپتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو مہلت وقت بچ گیا ہے، یہ مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاک اور شرک سے جو تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ہو، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی عبادت کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، نقشے بھی خود بناتا ہے اور تعمیر بھی خود کرتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ہیں بڑے ہی اچھے، خوبصورت پیارے، ان میں سے اس کو پکارو۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ ارے نادان، تجھے پتہ نہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی تسبیح باقی بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب دانا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توحید کی عظمت پر زندہ رکھے اور ہر قسم کے شرک کی ناپاکی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ